السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں رضوان اشرف آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوال رکھا تھا کہ وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ڈوبتا ہے لیکن ہم چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورج۔ سورج کو ہم ڈوبتا ہوا دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا جواب آتا ہی ہوگا۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں نہیں جواب دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے تقریباً سب لوگوں کو ہی اس کا جواب پتہ تھا پہلے سے۔ تو جو کمنٹس میں آنسر ملا ہے ہمیں، انشاءاللہ ان قریب ہم ان کا گفٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں گے۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں جو ایک سٹوری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ کا بڑا عقل مند وزیر مر گیا۔ تو بادشاہ کو اس کی موت کا بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ وزیر بہت عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کو بہت مفید مشورے دیتا تھا، جس سے اس کی رعایا اور اس کے لوگ جو تھے وہ بہت خوش تھے۔ تو بادشاہ کو اس کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے وزیروں میں سے کسی کو بھی وزیر بنا سکتا تھا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ کیونکہ یہ میرا بڑا عقل مند وزیر تھا تو اس کی جگہ پہ میں کوئی بہت عقل مند وزیر ہی نیا رکھوں گا۔ تو لہٰذا اس نے ایک عقل مند وزیر کی تلاش شروع کر دی۔ وہ رات کو بیس بدل کر اپنے سلطنت میں گھومتا پھرتا تاکہ لوگوں کے حالات بھی جان سکے اور کوئی عقل مند آدمی ڈھونڈ لے جس کو وہ اپنا وزیر بنا دے۔ تو ایک رات وہ اسی طرح بیس بدل کر ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اسی ملک کا ایک شریف انسان ہوں اور میں بیوقوف لوگوں کو عقل مند بنانے کے مشورے دیتا ہوں، جن سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ عقل مند بن جائیں۔ تو بادشاہ اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی بات ہوئی۔ تو خیر بادشاہ نے اس کی بات سنی اور چلا گیا۔ اپنے محل میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو، وزیروں کو یہ حکم صادر کیا کہ رات میں کوئی بھی شخص جو بھی رات کو نکلے گا وہ اپنے ہاتھ میں ایک چراغ لے کر نکلے، کیونکہ بادشاہ اندھیرے کی وجہ سے اس آدمی سے ٹکرایا تو اس نے اس وجہ سے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی رات کو نکلے گا وہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر نکلے۔ تو اگلے دن ساری سلطنت میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی رات کو باہر نکلے وہ ہاتھ میں چراغ لے کر نکلے، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو لوگ رات کو چراغ لے کر نکلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن بعد بادشاہ دوبارہ بھیس بدل کر اپنے علاقے میں پھر رہا تھا، تو ایک اندھیری گلی میں دوبارہ بادشاہ کی ایک آدمی سے ٹکر ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا میں اس ملک کا ایک شریف انسان ہوں اور بیوقوف لوگوں کو عقل مند بننے کے مشورے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور بادشاہ نے اس شخص کو کہا کیا تم نے یہ حکم نہیں سنا تھا کہ رات کو جو شخص بھی نکلے وہ ہاتھ میں چراغ لے کر نکلے، اور تم ایسے ہی یہاں پہ گھوم پھر رہے ہو؟ کیا تمہیں بادشاہ کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ بادشاہ سزا دے گا؟ تو اس شخص نے کہا میرے ہاتھ میں چراغ موجود ہے، لیکن بادشاہ کے محل میں عقل مند وزیروں کا قلت ہے کہ اگر بادشاہ نے یہ حکم دیا تو بادشاہ کو یہ بھی ساتھ میں کہنا چاہیے تھا کہ اس میں تیل بھی ہو اور وہ روشن بھی ہو، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہر شخص چراغ لے کر نکلے۔ تو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ چراغ موجود ہے، لیکن بادشاہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ یہ روشن بھی ہو، اس لیے میں نے اس کو روشن نہیں کیا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے مزید اس کے بارے میں جاننا شروع کیا
اور ساتھ میں اس کے چلنا شروع کر دیا اس کے گھر کی طرف۔ راستے میں بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک استاد ہوں اور علم و حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہوں اور عقل مند بنانے والی 2 مشہور کتابوں کا حافظ ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عقل مند بنانے والی کتابیں اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ 2 بہت مشہور کتابیں جو میں نے حفظ کی ہوئی ہیں اور میں لوگوں کو ان کتابوں کے حوالے سے عقل مند بننے کے مشورے دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے باتوں باتوں میں اس سے اور بھی بہت کچھ جانا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس شخص کا گھر آ گیا۔ بادشاہ نے چپکے سے سارا محلہ اور اس کا گھر اپنے ذہن نشین کر لیا۔ تو اس شخص نے اجازت لی اور چلا گیا۔ بادشاہ بھی اپنے محل میں آ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس نیک شخص کو لے کے آؤ اور بڑے ادب اور احترام سے لے کے آنا۔ تو درباری اس شخص کو لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ اس کی عالمانہ اور عقل مند باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا آپ میرا وزیر بننا پسند کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بہت سی ایسی کتابیں، بہت سی ایسی مختلف قسم کی کتابیں پڑھ چکا ہوں جو انسان کو عقل مند بنا دیتی ہیں اور جس سے وہ انسان کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ میرے استاد نے کہا تھا اگر کوئی شخص گلستان و بوستان کی حکایتوں کو سمجھ کر ان پر غور کرے تو ایک دن وہ کسی نیک بادشاہ کا عقل مند وزیر بن سکتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ کو بھی کوئی نیک اور عقل مند وزیر ملے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تو آپ سے کہا کیونکہ آپ مجھے بہت عقل مند لگے تو آپ میرے وزیر بن جائیں۔ تو اس شخص نے بادشاہ کی آفر جو ہے وہ قبول کر لی اور اس طرح بادشاہ کو ایک نیک اور اچھا وزیر، عقل مند وزیر مل گیا اور اس شخص کو ایک اچھا عہدہ مل گیا۔ تو اس کے بعد اس نے بادشاہ کو بہت مفید مشورے دیے جس سے بادشاہ کی سلطنت میں لوگ بہت خوشحال ہوئے اور بادشاہ بھی بہت خوش تھا، وزیر بھی بہت خوش تھا اور ان کی رعایا بھی بہت خوش تھی۔ تو جی یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیا کریں۔ تو چلے چلتے ہیں جی آج کے سوال کی طرف۔ آج میں آپ کے لیے جو سوال چھوڑ رہا ہوں وہ اس سٹوری کے متعلقہ ہی ہے۔ اس سٹوری میں نے ذکر کیا تھا کہ عقل مند آدمی 2 کتابوں کا حافظ تھا اور وہ بہت مشہور کتابیں ہیں جو انسان کو عقل مند بننے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ تو جی سوال یہی ہے کہ ان 2 کتابوں کا نام اور وہ کتابیں کس نے لکھی تھی، یہ آج کا سوال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کو جواب ملے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دیجیے گا۔ تو اگلے 48 گھنٹے کا وقت میں دیتا ہوں۔ اگر نہ کوئی جواب دے سکا، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جواب ضرور آپ ڈھونڈ لیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔